شرح سود میں 1% کمی، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 12% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی شرح سود میں کمی کا سبب بنی۔ سونے کی قیمتوں کو پھر سے پر لگ گئے۔ ایک ہی روز میں سونا 7,000 روپے تولہ مہنگا، 24 کیرات سونا 3,61,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات سونا 3,31,000 روپے تولہ سے تجاوز، 21 کیرات سونا 3,16,500 روپے تولہ ہو گیا۔ چاندی کی قیمت 3,450 روپے تولہ مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال، ملکی اور سیاسی امور، بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیکر ملک احمد خان کو پنجاب اسمبلی امور احسن طریقے سے انجام دینے پر سراہا۔ اسپیکر ملک احمد خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں ریکارڈ گھر بنانے پر مبارکباد دی۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پورے پنجاب میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا ہے۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی آلودگی جیسے اہم شعبوں پر حکومت کام کر رہی ہے۔ عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ موجودہ حکومت کسانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے گفتگو۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پرجوش تقریب، کشمیری رہنما مشال ملک کی خصوصی شرکت۔ رینجرز جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد بھی پہنچی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ تالیاں بجا کر اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے لہو کو گرمایا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔ بھارت کشمیری عوام پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ بھارت کا پہلگام واقعہ کا ڈرامہ اصل میں کشمیر کا مسئلہ ہے۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کال پر ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج جاری۔ حکومت بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آنے سے انکاری۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں کی او پی ڈی کے ساتھ انڈور سروسز بھی معطل۔ 15 روز سے او پی ڈی بند ہونے سے 7 لاکھ سے زائد مریض متاثر، سینکڑوں آپریشن بھی متاثر۔ کچھ ہسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز اور ہسپتال انتظامیہ سے آؤٹ ڈور چلانے کی کوشش کی جا رہی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا آج پنجاب بھر میں احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین ڈاکٹر سلمان نصیب کہتے ہیں، آج لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈاکٹرز پر تشدد اور دہشت گردی کے مقدمات کے خلاف بھرپور احتجاج ہوگا۔ لاہور کے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کا عملہ ریلیاں نکالے گا۔ ڈاکٹرز کے خلاف مقدمات درج کرنے کے خلاف کیس کی سماعت، ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے جوڈیشل ایٹزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ حکومت نے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کا معاملہ حل کرنے کے بجائے ان پر مقدمہ درج کیے۔ عدالت نے معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کے برعکس کیا گیا۔ درخواست میں موقف۔ وزیر اعلیٰ کی بھارت سے واپس آنے والے پاکستانی مریضوں کے علاج کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا ٹرانسپلانٹ اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کا علاج یقینی بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کا مریضوں کے مفت علاج کا حکم، بولی بھارت سے آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ قومی احتساب بیورو کے سلیکشن بورڈ نے گریڈ 20 سے 21 میں ترقیوں کی منظوری دے دی۔ ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار کی گریڈ 21 میں ترقی۔ احترام ڈار کو بطور ڈی جی نیب کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ عاصم لودھی کا نیب ہیڈ کوارٹر سے ملتان ٹرانسفر۔ عامر بٹ نیب کراچی سے نیب سکھر میں تعینات۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد میں بغیر ثبوت کے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کی مذمت۔ یہ ایوان سمجھتا ہے بھارت نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ یہ ایوان اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو مسائل کے پرامن اور سفارتی حل کا خواہاں رہا ہے۔ قرارداد کا متن۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں، بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی جانب سے جنگی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا بھارت کے اختیار میں نہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے ثبوت مانگے۔
بھارت کے پاس پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھی تو ملک کا بچہ بچہ سالمیت کے لیے آگے بڑھے گا۔ سرحدوں پر پہرا دینے والے جوانوں کی خواتین ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ پیپلز پارٹی ہر مشکل کی گھڑی میں پاک فوج کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ موجودہ حالات میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی پیپلز پارٹی یوتھ ونگ کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، بولے وہ وقت دور نہیں جب بلاول بھٹو زرداری ملک کے پہلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ پیپلز پارٹی یوتھ ونگ کے اسٹوڈنٹس کالجوں یونیورسٹیوں میں بلاول بھٹو کا پیغام پہنچائیں۔ وفاقی وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی اون چودھری سے ایم پی اے شعیب صدیقی کی ملاقات، پاک بھارت کشیدگی پر پارٹی موقف بارے تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور قومی سلامتی اداروں کی بھرپور حمایت پر مکمل اتفاق۔ اون چودھری بولے پاک فوج ہمارا فخر ہے، بطور قوم ہمیں کسی بیانیے کی نہیں بلکہ یکجہتی و اتحاد کی ضرورت ہے۔ شعیب صدیقی نے کہا سرحدوں کی سلامتی کی خاطر جاگنے والی آنکھیں کے لیے دعا گو ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں بھارت میں ہندو انتہا پسند مسلمانوں پر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، پوری قوم بھارتی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد بھارت نے آبی دہشت گردی بڑھا دی ہے، ملک کے اندر پانی کی لڑائی پر فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے، حکومت قومی وحدت کو توڑ رہی ہے۔ جعلی و غیر قانونی اسلحہ ڈیلرز محکمہ داخلہ کے ریڈار پر جعلی کاغذات پر غیر قانونی اسلحہ فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن، پنجاب میں جعلی اسلحہ ڈیلرز کی نشاندہی کر کے دکانیں سیل کر دی، متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو جعلی اسلحہ ڈیلرز کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی ہدایت، محکمہ داخلہ کی معطل کیے گئے اسلحہ ڈیلرز کی دکانیں تاحکم ثانی سیل رکھنے کی ہدایت۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب بولے بوگس لائسنس پر اسلحہ کی فروخت سنگین جرم ہے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع کا بھوبتیاں چوک میں جوتے بنانے والی فیکٹری کا دورہ، فیکٹری میں جوتے کی تیاری کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کیا۔ چائنیز بزنس کونسل پاکستان کے صدر مسٹر چن جیانگ نے جوتے بنانے کے مختلف مراحل سے آگاہ کیا۔ چودھری شافع کی چائنیز بزنس کونسل کے عہدیداروں اور چینی سرمایہ کاروں سے ملاقات، پنجاب میں چائنا بزنس پارک کے قیام کے لیے مختلف آپشنز کا جائزہ لیا گیا۔ ای چلان کالا دم قرار دینے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل پر سماعت، ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کی دلائل دینے کی مہلت کی استدعا منظور کر لی۔ سنگل بینچ نے ای چلان کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ سنگل بینچ نے ای چلان سے متعلق فیصلہ حقائق کے برعکس دیا، سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، وکیل کی استدعا۔ پلاٹ کا قبضہ نہ دینے کے خلاف درخواست پر ڈی جی ایل ڈی اے کی غیر مشروط معافی منظور، ہائی کورٹ نے ایل ڈی اے کے وکیل کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے درخواست پر چیمبر میں سماعت کی، ڈی جی ایل ڈی اے نے وکیل اور نمائندے کی عدم پیشی پر معافی مانگی۔ شہری محمد افضل بٹ نے ایڈوکیٹ توصیف باجوہ کے توسط سے درخواست دائر کی۔